آپ دیکھو سوچنے کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو غلام، کیا تھے جی؟ غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دادا بھی غلام، دادی بھی غلام، اور دنیا کی لائن کی حیثیت سے اتنے نیچے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے والد محترم کا نام تو آتا ہے، آپ کے دادا کا نام نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ اکبر نسبت جوڑ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آواز اے بلال عرش والے سنتے ہیں۔ ہاں، پھر آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف سے قیامت کے دن ابو بکر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر اذان دیتے ہوئے میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر نکلیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ مقام مل کے سے گیا۔ آج دنیا کی سب سے زیادہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال۔ واہ واہ جی واہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں اونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا فرمایا، انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا کیا، تو حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ یہ اس نسبت کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ابو جہل بھی تو ہے، عرب سردار، بنی مخزوم کا سردار۔ یہ بنی مخزوم رسول اللہ کا جو خاندان تھا، بنی ہاشم، اس کی ٹکر کا قبیلہ تھا، اس کی ٹکر کا خاندان تھا، اسی لیے تو یہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتا تھا بدبخت، کہ بھئی یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ حاجیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور نبی بھی ان میں آ گیا، یہ نبی اگر بنی مخزوم سے ہوتا تو میں اس کو نبی مان لیتا۔ اکڑ ایسی، اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے میرے بھائی اور میری بہنوں، ابو الحکم حکمتوں والا۔ 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا۔ 21 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ ان کے فیصلے کرتا تھا، نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے، یہ اتنی اونچی نسبت ہے۔ اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق دے دے۔